آپ الجھ جائیں گے، آپ کی زندگی آپ کے لیے آزمائش بن جائے گی اگر آپ اس چکر میں پڑ گئے کہ میں کوئی بلا ہوں۔ بڑا بڑا سمجھدار آدمی اور بڑی بڑی خانقاہ کا نام لینے والا جب وہ چوک میں کھڑا ہوتا ہے نا کہ پہلے میرا استقبال کرو پھر میں جاؤں گا، تو محسوس ہوتا ہے کہ ابھی کچا ہے، ابھی کچا ہے، ابھی مزہ نہیں آیا، کاش یہ پک جاتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرماتے تو خادم آپ کے پاس بیٹھا تھا۔ اب خادم کو بندہ خدمت کرائے نا تو پھر وہ خادم کس بات کا۔ خادم پاس بیٹھا تھا تو نوجوان تھا، اس کی ڈیوٹی تھی رات کو امیر المومنین کے پاس بیٹھنے کی، تو وہ سو گیا اور لیٹ گیا، آرام آ گیا۔ تو مہمان کچھ آئے ہوئے تھے، وہ بات چیت کر رہے تھے تو اچانک چراغ گل ہو گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خود اٹھے، صحیح بات کرنا دیانتداری سے، میرا خواب میرا غلام جس کی ڈیوٹی ہو، آپ کا خادم آپ کا نوکر جس کی ڈیوٹی ہو رات کی، کہ یہ ڈیوٹی اس نے کرنی ہے، وہ سو جائے تو ہم بالکل فارغ بھی ہوں، نیند بھی نہ آ رہی ہو تو پھر بھی اس کے حصے کی ڈیوٹی کرتے ہیں کہ نہیں؟ ویلے ہیں، کوئی کام نہیں۔ حالانکہ نبی پاک نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، فرمایا تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں۔ 3 جملے ہیں لیکن ان کو رٹ کے یاد کر لینا۔ فرمایا جس طرح کا خود کھاؤ اس طرح کا انہیں کھلاؤ، جس طرح کا خود پہنو اس طرح کا انہیں پہنا، اور فرمایا ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو، اور اگر کبھی ڈال لو نا تو پھر کام میں ان کی مدد بھی کرو۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث کے لفظ موجود ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ایسا کر نہیں سکتے۔ کیوں؟ کہ اندر سودا سمایا ہے کہ مجھ سے 10,000 پورا لیتا ہے، تو پورا 10 لیتا تو جاگے نا۔ اب وہ جو اندر بات ہے نا کلک ہو گئی ہے، وہ اب جان نہیں چھوڑ رہی کہ میرا ملازم ہے، وہ سکون ہی نہیں لینے دیتی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، وہ خادم سو گیا، اٹھے، چراغ بند ہو گیا، خود اٹھ کے گئے، تو وہ جو ملنے آیا تھا، ظاہر ہے بادشاہ کو ملنے آیا تھا تو کوئی بڑا آدمی ہوگا نا، وہ کہنے لگا اسے جگائیں، تو آپ فرمانے لگے میں جو جاگ رہا ہوں۔ جا کے آپ نے نا وہ دیا سلائی کے ساتھ چراغ دوبارہ جلایا، اور جب جل گیا واپس آیا تو کہنے لگا جناب اس طرح تو یہ نکما، فلسفہ بھی بڑا لوگ بیان کرتے ہیں، نکما ہو جائے گا، آپ خود ہی چلے گئے چراغ جلانے، خود ہی۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ایک جملہ تاریخ نے محفوظ کر کے ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا ہے۔ آپ فرمانے لگے جب میں گیا تھا تب بھی عمر بن عبدالعزیز ہی تھا، اور چراغ جلا کے آیا ہوں تو تب بھی میں عمر بن عبدالعزیز ہی ہوں، میرے اندر کوئی تبدیلی آئی۔ اور فرمایا جب یہ جاگ رہا تھا پھر بھی میرا غلام تھا، اور سو گیا تو غلام پھر بھی میرا ہی ہے۔ اور فرمایا میں اگر اس کو زبردستی جگاؤں گا تو پھر بھی میرا ہی غلام رہے گا، اور اگر میں رحم کر کے تھوڑی نیند پوری کرنے دوں گا تو رہے گا تو پھر بھی میرا ہی۔ تو کوئی حرج نہیں اگر میں سکون لینے دوں گا۔ اور فرمایا اس سے مجھے بھی تو سکون ہے نا کہ میں نے کسی کو سلایا ہوا ہے، کوئی میری وجہ سے آرام کر رہا ہے، کسی کی میرے سبب سے نیند پوری۔ ہم اپنے آپ کو سکون دینا ہی نہیں چاہتے، ہم سکون ڈھونڈتے ہیں واہ واہ میں، بلے بلے میں، اس میں سکون نہیں ملتا۔ سکون تو عاجزی میں ملتا ہے، سکون تو انکساری میں ملتا ہے، سکون تو دوسروں کا خیال رکھنے میں ملتا ہے۔ اور شاید میں ٹھیک ہی کہوں کہ خدمت کرانے میں اتنا سکون نہیں، اتنا خدمت کرنے میں سکون ہے۔ آپ تھوڑی توجہ دیکھیں نا، دوسرے کا احساس کرنا کہ وہ کہاں کہاں ہے، کس کس حال میں، اس کا احساس کرنا، اس کی توجہ کرنا۔ میری بات کو سمجھنا، نبی کریم علیہ السلام صرف مخلوق میں افضل نہیں، نبیوں میں افضل ہے، رسولوں میں افضل ہے، رسولوں میں، اور کل فرشتوں سے۔ علماء اس مسئلے کو جانتے ہیں، کچھ رسول الملائکہ ہیں، حضور رسول الملائکہ سے افضل۔ بلکہ موٹی بات یہ ہے کہ بعدد خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، اتنا بڑا درجہ، اتنا بڑا۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام جب رات کو عبادت کے لیے اٹھتے تو کہتے عائشہ اگر تو اجازت دے تو اللہ کو راضی کر لوں۔ یعنی حضور سوائے رب کے کسی کے پابند ہیں ہی نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے پابند نہیں ہے۔ عائشہ تو اجازت دے تو نفل پڑھ لوں، تو اماں جی کہتی یا رسول اللہ میری کیا ضرورت ہے؟ فرمایا حق تیرا ہے نا، ابو بکر کی بیٹی تو دے اجازت۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ آدمی چھوٹا ہو جاتا ہے؟ کیا ہوتا ہے اس سے؟ تھوڑا تھوڑا اگر آپ اپنے آپ کو اطمینان دینا چاہیں تو دوسرے کی طرف تھوڑی توجہ کریں، احساسات بڑھائیں، آپ کو سکون ملے گا۔ ایک دن حضور گھر میں بڑے حشاش بشاش تھے تو مسکراتے ہوئے کہا عائشہ ایک بات کروں؟ تو اماں جی عرض کرنے لگی حضور آپ کے موڈ مبارک بڑا اچھا، ذرا کر لے۔ تو حضور فرمانے لگے جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے،
جب راضی ہوتی ہو تب بھی پتہ چلتا ہے. تو حضرت عائشہ کہتی میں نے جلدی سے کہا حضور مجھے میری ماں روئے, یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا چپ کر, بات تو سن لینا پوری, تو سن تو لینا پوری بات. حضور مجھے میری ماں روئے, فرمایا سن تو صحیح نا. یا رسول اللہ فرمائیے. نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے تم کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو؟ کہاں اٹھاتی ہوں؟ تو فرمایا جب ہوتی ہو نا ناراض تو کہتی ہو مجھے ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم, اور جب راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو مجھے محمد مصطفیٰ کے رب کی قسم. کہتی ہو کہ نہیں؟ تو جناب عائشہ کہتی ہے میں لبوں سے مسکرا رہی تھی پر میری آنکھوں میں آنسو تھے, اور میں نے کہا محبوبہ تیرے قربان جاؤں, میرے لفظوں کا بھی احساس فرماتے ہو, یہاں تک آپ توجہ کرتے ہیں, یہاں تک کریم کہ میں بول کیا رہی ہوں, اور میرے جو لفظ ہیں ان کے اندر درد چھپا ہے یا غصہ چھپا ہے, رضا چھپی ہے یا ناراضگی چھپی ہے. خدا را وہ جو بیٹی بیاہ کے آپ کے گھر آئی ہے وہ کسی کی بیٹی ہے, اس کا باپ اس سے بڑا پیار کرتا تھا. اس کی ماں اگر کبھی رات کو کہتی تھی نا کہ بیٹی تو پانی لے آ, تو ابا کہتا تھا نہیں انہوں سون دے میں لے آؤں. تو سمجھا ہی نہیں, تو نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ یہ کسی کے گھر کی رانی تھی, یہ کسی کی ملک تھی. تیرے گھر آ گئی ہے تو تو نے رنگ ڈھنگ ہی سارا بدل ڈالا ہے. تو شکایتیں شروع کر دی ہیں, تو شکوے کرتا ہے کہ سویرے اٹھتی کیوں نہیں, یہ رات کو میری آواز پہ آتی کیوں نہیں. پتہ نہیں ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کے وہ احساس کی شدت. فرمایا عائشہ میں تیرے لفظوں, سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میری طبیعت شدید علیل تھی, میں لیٹی ہوئی تھی, حضور آئے اور آ کے فرمایا عائشہ میں نے کھانا کھانا ہے, روٹی بنا دو. میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے سر میں درد ہے. تو میں اٹھتی ہوں حضور اس لیے لیٹی تھی. قربان جاؤں کریم رسول کے طریقوں پر. فرمایا لا مجھے آٹا دے, میں تجھے آٹا گوندھ دیتا ہوں, تو مجھے روٹی پکا دے. لا نا لا میں تجھے آٹا گوندھ دوں. دوستو احساسات, پیار اگر کبھی بن کے بیٹھ جاؤ گے تو کیا ملے گا. ہم نے نا اپنی طبیعتوں کو اتنا بڑا کر لیا ہے کہ ہمارے بچے بھی پریشان ہیں, ہمارے گھر والے پریشان ہیں, ہماری بہو آ گئی ہے تو وہ کئی دفعہ شکوہ کرتی ہے کہ پیر صاحب حاجی صاحب کو سمجھائیں, کوئی بات کریں, اور ہمارا داماد کئی دفعہ ہم سے پریشان. کیوں ہم بوجھ بنتے ہیں لوگوں, کیوں ہم نے اس طرح کا رویہ بنایا. میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ کہا کہ تم اپنے غلام پر بھی اس کی طبیعت سے زیادہ بوجھ, اس کی طبیعت سے زیادہ اس پر بوجھ, وہ تمہارا بھائی ہے, وہ تمہارا دوست ہے. اور صحابہ یہ اطمینان لیتے تھے. مولا علی شیر خدا. بس بات سمیٹنے لگا ہوں, توجہ ہے میری بات پر. حضرت علی شیر خدا غلام کو کہنے لگے چل بازار چلیں خریداری کرنے. غلاموں کے ساتھ بھی شاپنگ ہوتی ہے. یہاں تو لوگ ڈرائیور کو تو انسان ہی نہیں سمجھتے, اس کو گاڑی میں بٹھا کے دعوت کھانے جاتے ہیں. کتنی روٹیاں کھا لے گا, کیا مثلاً ہو جائے گا. یعنی کھانا کھانے گئے ہیں تو اس کو گاڑی میں بٹھا دیا. یہ ہمارا مزاج ہے, یہ ہمارا منصب ہے, یہ ہمارا طریقہ بن گیا. تو حضرت علی اپنے غلام سے کہنے لگے چل پتر خریداری کرنے چلیں. اس نے کہا جی چلیں. وہ خادم کہتا ہے جب ہم بازار گئے تو حضرت مولا کائنات نے 2 جوڑے کھدر کے کپڑوں کے 2 جوڑے خریدے. ایک مہنگا تھا, ایک سستا تھا. فرماتے ہیں میں سمجھ گیا مہنگا آقا کا ہے, سستا غلام کا ہے. فرماتے ہیں وہ کپڑے لیے, اور ظاہر میں غلام تھا, میں نے 2 جوڑے اٹھائے, واپس گھر کی طرف آئے تو وہ چوک آ گیا جہاں سے شیر خدا نے اپنے حجرہ نور میں جانا تھا. میں نے اپنے گھر جانا تھا. کہتے ہیں حضرت علی کہنے لگے میرے والا جوڑا مجھے دے دے. پکی بات تھی, میں نے مہنگا جوڑا دیا نکال کے حضرت علی کو. تو حضرت علی کہنے لگے یہ تو نہیں میرا, یہ تو نہیں میرا, میرا تو وہ دوسرا ہے, وہ والا دو. تو کہتے ہیں ایک بات میں نے بیان کی اور جواب میں ایک حضرت علی نے بھی بیان کی. ایک لاجک, ایک فلسفہ, ایک نظریہ میں نے بیان کیا اور جواب میں پھر حضرت. توجہ ہے میری بات پر. کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور مہنگا آپ پہنے, سستا میں پہنوں, وجہ کیا ہے, علت کیا ہے, سبب کیا ہے. تو غلام کہنے لگا جی سبب یہ ہے کہ آپ آقا ہیں, میں غلام ہوں, لہذا مہنگا آپ کا اور سستا. تو حضرت علی کہنے لگے تو دوسرا سبب لگا نا, تو لاجک دوسری بیان کرنا, اور بھی تو ہے. اس نے کہا حضور وہ کیوں. فرمایا سستا مجھے دے دے, مہنگا تو رکھ لے. وجہ یہ ہے کہ میں بوڑھا ہوں تو جوان ہے. تو یہ والا فلسفہ رکھنا, میں بوڑھا ہوں اور تو یہ والا فلسفہ رکھ. تو وہ کہنے لگے حضور اب میرے پاس تو بات ہی کوئی نہیں رہ گئی کرنے کو, اس لیے کہ جو آپ نے بات بیان کی. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نبی پاک کے ساتھ گیا, گرمی کا موسم تھا, ایک سفر ہو رہا تھا. امام غزالی نے لکھا ہے رستے میں گرمی بڑی شدید تھی, تو
حضور علیہ السلام کو سامنے کنواں نظر آیا تو کہا حذیفہ غسل نہ کر لے؟ میں نے کہا حضور کر لیں۔ کہتے ہیں محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا تو ذرا کپڑا تان کے کھڑا۔ حضور کپڑوں سمیت غسل کر رہے ہیں، پھر بھی میں چادر تان کے کھڑا ہو گیا، کپڑوں سمیت غسل ہو رہا تھا۔ کہتے ہیں حضور کو مزہ آنے لگا، گرمی شدید تھی اور سرکار کنویں سے پانی نکال کے جسم اطہر پر، گویا کنویں کو برکتیں ملنے لگی، کنواں شفا والا ہونے لگا، کرم ہونے لگا۔ کہتے ہیں سرکار وہ انڈیلتے جا رہے تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں حضور کو مزہ آنے لگا تو میرا بھی دل تھا کہ آج نوکری بڑی شاندار ہو گئی ہے۔ میں نے کہا حضور مزہ آ رہا ہے، تھوڑا اور غسل فرما لیں۔ کہتے ہیں سرکار نے اور غسل کیا، اور غسل کیا، اور غسل کیا۔ جب فارغ ہو گئے نا حضور، میں بڑا، میرا کلیجہ ٹھنڈا تھا کہ آج میں نے نا محبوب کریم کی خدمت کی اور حضور کو سکون آیا۔ میں بڑے سکون میں تھا، میں بڑے مزے میں تھا کہ آج میری نوکری کو، میں فارغ ہوا نا تو حضور نے فرمایا چادر مجھے دو، وہ جوڑی ہوئی تھی، تانی ہوئی تھی، میں نے دی تو فرمایا اب تو غسل کر۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں بس ہو گیا نا، تو نبی کریم فرمانے لگے مجھے اگر گرمی لگ رہی ہے تو بھی تو ساتھ ہی تھا نا، اور جب تک تو کھڑا رہا میں تیرے کانوں کے پیچھے پسینہ دیکھتا رہا، کر غسل۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں حضور نہیں چلیں، فرمایا میں کہہ رہا ہوں کرو تو کرو۔ فرماتے ہیں میں کنویں کے قریب گیا تو چند ڈول پانی کے نکال کے جب میں نے اوپر بہائے تو میں نے کہا حضور چلیں، فرمایا نا بھائی جتنی دیر میں نے کیا اتنی دیر ہی کرنا پڑے گا، جتنی دیر تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے اور تیری ہر ایک ادا پیارے ادائے بے مثالی ہے۔ اگر تیرے گھر میں اعلیٰ کھانا پکا ہو اور تو سارا کھا جائے تو تیری زبان کو مزہ آئے گا، اگر وہ اعلیٰ کھانا اٹھا کے تو کسی غریب کو دے آئے تو تیرے دل کو سکون آئے گا۔ اس چیز کو سمجھ لیں۔ اگر ہم اطمینان قلبی چاہتے ہیں تو اس کے لیے چند روایات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، لیکن اگر مزاج ہو تو، اگر ہم یہاں آنا چاہیں تو اپنی طبیعت کے اندر اس بات کو پیدا کریں کہ ہم کوئی غلاظت باطن کی، کوئی عجب، کوئی تکبر، کوئی حسد، کوئی عداوت یہ نہیں آنے دیں گے۔ پھر آپ دیکھیں جب من صاف ہونا پھر بندہ جہاں بھی بیٹھا ہو وہ ٹھیک ہی ہوتا ہے، وہ جس سے بھی ملے وہ ٹھیک ہی ہوتا ہے۔ وہ ایک بزرگ گزرے ہیں تو کسی نے ان سے کہا، پنجابی درویش تھے، ان سے کسی نے کہا بابا جی وہ فلانے بندے تھوڑی چگلی بھی کر دے سن، کہنے لگے پھر دس، اسے کہ حضور وہ تھوڑے خلاف گلاں کر رہے تھے، میں ایک باری پھر کر دس، اسے کہ حضرت جی وہ تھوڑے خلاف گلاں پہ کر رہے ہیں، یار میں تو بڑا مشہور ہو گیا، اوتھے بھی میری ہی گلاں ہو رہی ہیں سن، بڑی گل ہے بھائی میری، اوتھے بھی۔ وہ بندہ کہتا ہے میں پریشان ہو گیا کہ میں شکایت لگانے آیا تھا، بابے یہ بھی مزہ ہی لے لیا ہے۔ یہ ہے دل کو سکون دینے والی بات۔ جتن ہر کوئی کھیڈے اج ہارن کھیڈ فقیرا، جتن دا مل کوڈی پیندی ہارن دا مل ہیرا۔ کہنے لگے پتر میں تے پتہ ہی نہیں سی، اوتھے بھی میری ہی گلاں ہو رہی ہیں سن، بڑی گل ہے بھائی میری، یعنی اوتھے بھی میری ہی ہو رہی ہے۔ تو یہ ہے جب آپ نے لطف لینا ہے، جب اپنے دل کو سکون دینا ہے، تو نہیں تو پھر آپ دانت چبائیں گے، وہ میرے خلاف بات کر دی، یعنی ماں بدولت کے بارے میں، یعنی میرے بارے میں ہی بات کر دی۔ اپنے آپ کو اگر آپ سکون دیں، مجھے حدیث یاد آ گئی، میں پڑھ کے بات سمیٹتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، بخاری مسلم میں مشکات میں موجود ہے، کچھ لوگوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ کافروں نے تو آپ کا نام ہی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشت بگاڑ دیا، نام بگاڑ دیا۔ محمد کا معنی ہے اللہ ذی یحمد حمدن بعد حمد، جس کی بار بار تعریف کی جائے، تو وہ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشت، وہ تو مذمم کہنے لگے، اور یہ کہہ کے گالیاں دیتے ہیں۔ کہتے ہیں بندہ آیا تو بڑے جذبات میں آیا، حضور میں نے کاٹ ڈالوں گا، میں نے مار ڈالوں گا، آپ کو مذمم کہہ کے گالیاں دیتے ہیں۔ کہتے ہیں حضور نے چہرہ دیکھا تو ماحول اور تھا، جب بات سنائی تو حضور ہنس پڑے اور ہنس کے فرمانے لگے یشتمیون مذمما ویلعنون مذمما وانا محمد صلی اللہ علیہ۔ فرمایا وہ تو کسی مذمم کو گالیاں دے رہے تھے، پتہ نہیں کون ہے مذمم جس کو وہ برا کہہ رہے تھے، مجھے تو رب نے محمد بنا کے بھیجا ہے اور میں تو محمد ہوں، مجھے گالی دی نہیں جا سکتی، میرا نام ہو تو خود بخود تعریف ہو جاتی ہے۔ وہ پتہ نہیں کون تھا جس کو وہ کہہ رہے تھے، میں وہ نہیں ہوں، میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ۔ ہم نا جتنے بھی بے سکون ہیں نا، اب آخر میں کہہ لوں، جتنے بھی بے سکون ہیں اپنی وجہ سے ہی ہیں۔ اگر ہم وہ وجہ نکال دیں نا، جس کا معدہ خراب ہوا ہے شام کو، اس کو پتا تو ہے نا کیا کھایا تھا، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، جس کا سینہ جلا ہے اسے پتا تو ہے نا بد پرہیزی کتنی کی تھی۔
اور جس کی شوگر آج 450 ہوئی ہے اسے پتا تو ہے نا کہ رات کیا گول کھلائے تھے، کون سا میٹھا ہے جو ڈبل کر کے کھایا ہے، تو تبھی تو شوگر ہوئی ہے نا جی۔ تو اگر آپ کہیں الجھے ہوئے ہیں تو پھر پتا تو ہے نا کہ زخم کہاں کہاں ہے، پھر تھوڑا بہت اندر کا علاج کرانا چاہیے۔ پھر تھوڑی تھوڑی وہ درویش تھے جن کو دنیا بڑے بڑے نام سے کہتی تھی، آپ گیلانی ہیں، آپ غوث پاک کی اولاد ہیں، اونچ شریف کے ہیں، پر وہ ساری زندگی یہی کہتے رہے کی جانا میں کون وے بولے، وہ کی جانا میں کون، مجھے کیا پتا میں کون، میں تو ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں۔ میاں صاحب کا نام محمد بخش صاحب، تو یہاں سکھ اور ہندو رہتے تھے، تو کسی نے کہہ دیا شاید یہ وہی محمد ہیں جن کا مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں، تو اپنی نفی کرنی تھی نا۔ وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں وہ نہیں، میں ان کا نوکر ہوں، میں خادم ہوں، میں ان کے دین کا مبلغ ہوں، بڑی باتیں ہو سکتی تھیں، لیکن کہنے لگے میں تے بندہ ٹھگ جے لوکو، میں تے بندہ ٹھگ جے لوکو، میں تے بندہ چور، او جس دا خلقت کلمہ پڑھ دی او محمد ہور، جس دا خلقت کلمہ پڑھ دی او محمد، تو کرنا اپنی نفی، پھر دیکھ کتنی موج لگ جاتی۔ لیکن وہ مصیبت یہ ہے کہ پہلے کہتے ہیں مجھے مانو، بہت سارے مرید ہیں جو پیر صاحب کو کہتے ہیں پہلے مجھے مانے، میں آپ کا مرید ہوں، فون کرتے ہیں کہتے ہیں تیاری کر لیں حضرت صاحب میں آ رہا ہوں، یعنی آپ تیار ہو جائیں فٹافٹ۔ تو کبھی کبھی ایسے فون آتے ہیں تو میں کہنا پتر پھول کوئی نہیں، ورنہ میں لے کے ہونا سی گلیے جی، اب پھول ہوتے تو چلو آ جاتے، اب آپ آ رہے ہیں، مجھے کیا پتا تھا کہ آپ شان و شوکت کے ساتھ آ رہے ہیں، ورنہ میں کوئی استقبال کرتا آپ کا۔ ورنہ تو وہ لوگ تھے جو دروازوں پہ بیٹھے تھے، کہتے تھے جب مہربانی ہوگی دیدار ہو جائے گا، ختم ہو گئی بات۔ تو یہ تھوڑا سا نا اگر سکون چاہتے ہیں تو حضور کے وعدوں پر اطمینان کریں، نبی کریم کے دیے ہوئے نسخے استعمال کریں، اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ جو اندر انا کا بت ہے نا، اس کو پاش کریں، یہ آپ کو کسی قابل نہیں چھوڑے گا۔ یہ انا تو اتنی بڑی ہے کہ ابو جال میں آ جائے تو محبوب کے ہوتے ہوئے کلمے سے محروم رہ جاتا ہے۔ نبی کریم کی چہرہ نور کے دیدار کی اتنی بری چیز کا نام انا ہے کہ شجر و حجر پہچان گئے اور اس کی نظروں میں شک ہی رہا۔ دعا کرتا ہوں گزر کیسا اللہ قبول فرمائے، بیٹھا ہوں جہاں بھول گئے اللہ در گزر فرمائے۔